اور بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو یہ اچھے اخلاق ہیں۔ آپس میں رہو، پیار محبت سے رہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں بائیکاٹ نہ ہو، آپس میں آپ کسی سے لڑے ہوئے نہ ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس سے آپ کہو کہ میں اس سے نہیں بولتا، میری اس سے بات چیت بند ہے، ایسا ایک بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو اٹھتے ہی توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لو، تو اللہ کے دربار میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور وہ صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال مردود کر دیتا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو آپس میں پیار محبت سے رہو۔ آپ پرائے دیس میں ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتے ناطے کے نام پہ لڑو، نہ آپس کی سیاسی باتوں پر لڑو، پیار محبت کی فضا قائم رکھو۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں، اس کے کھاتے میں کوئی عمل کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی ہے تیرے کھاتے میں عمل یا خالی ہو؟ کہے گا یا اللہ ایک ہے اور کچھ نہیں، ایک ہے اور کچھ نہیں۔ اگر تو اسے سمجھے تو ایک ہے کہ کیا ہے کہ میں کاروباری آدمی تھا، جس کو پیسے دینے ہوتے تھے اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، موقع پہ پیسے پہنچاتا تھا، اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ جتنا ہی تنگ کرتا تھا میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، میں چپ کر کے واپس آ جاتا تھا، کبھی اس کو بے عزت نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے، چونکہ کام ادھار پہ چلتا ہے، یہاں بھی ادھار پہ ہی ہے سارا کام، تو ادھار پہ کام ہوتا ہے تو جس نے لینا ہوتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، جس نے دینا ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ بس ایک ہی تھا میرا، جو نہیں دے سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو پھیرے لگواتا تھا اس کے پھیرے لگا لیتا تھا، اس کو کہتا کوشن، اور جس کو دینا ہوتا تھا اس کو موقع پہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو میرے بندوں کا بڑا بھلا چاہا، تو آج میں تیرا بھلا کرتا ہوں، صرف اسی عمل پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا۔ تو اللہ کے بندوں سے بھلائی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وقت کے جنید بغدادی بن جاؤ، دو کام کر لو، ایک زبان پہ قابو پا لو، تمہاری زبان سے کسی کا گلہ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے لیے برا بول نہ بولو، ایک اپنے دل کو بغض سے صاف رکھ لو، تو انشاءاللہ وقت کے جنید بغدادی اللہ تمہیں بنائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اب کدھر آ گیا بچہ؟ کیا نام ہے؟ لو بھائی، ایک نکاح ہے بھائی عثمان، اچھا تمہارا بیٹا ہے؟ تو لڑکی کا تو نام لکھا نہیں؟ اچھا دوسری طرف عابدہ خلیل، خلیل کون ہے؟ مہر کتنا ہے؟ 600 پاؤنڈ۔ اچھا بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ۔ ہاں بھائی عثمان عزیز، عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو 600 پاؤنڈ مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک ہمارے علاقے کا، صحیح واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ۔ ایک ہمارے علاقے کا لڑکا چھوٹی عمر میں بسوں پہ نوکری لگ گیا، اور بسوں کی صفائی کرنا، کیلنڈری کرنا، اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر وہ لگ گیا۔ تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا وہ ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا، پھر گاڑی کو کہیں آگے پیچھے کرنا، ریورس کرنا۔ تو استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ان کا محاورہ بن جاتا، آن دیو جی، آن دیو، آن دیو، جان دیو جی، جان دیو، جان دیو، یہ محاورہ بن جاتا۔ اس کا نکاح ہونے لگا، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی 500 روپے مار دے، تیرے نکاح دیتی، تو قبول کیتی؟ آندا جی آن دیو۔ تو اس کا بھائی بیٹھا تھا، اس کا بھائی بیٹھا تو اس کو کون نہیں ماری؟ تو وہ کہنے لگا جی جان دیو۔ اس نے پھر اس کو کون نہیں ماری؟ اس بیچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے۔
تو پھر مولوی صاحب آکھے نہیں سارے دی صلاح نہیں، تو آکھ میں قبول کیتا، تو بچہ تو آکھ میں قبول کیتا۔ میں قبول کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہن ہویا تیرا نکاح۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ہم نے ابھی تیرے گھر میں بیٹھ کر توبہ کی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ پہلے بھی توبہ کی ہے کئی دفعہ، لیکن ہم سے ٹوٹ جاتی ہے اپنی غفلت کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے نہیں۔ یا اللہ ہمیں تجھ سے حیا ہے، تجھ سے شرم ہے۔ یا اللہ تیری جنت کا یقین ہے، تیری دوزخ کا یقین ہے، تیرے منکر نکیر کا یقین ہے، تیرے حساب کتاب کا یقین ہے، تیری ذات کا یقین ہے، اچھے برے پر نتیجوں کا یقین ہے۔ پر یا اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں ہم شکست کھا کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ آج بڑا برا دور ہے، چاروں طرف ننگ ہی ننگ ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ اس ماحول میں ایمان بچانا میرا مولا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے دور کے لوگ تو بڑے اچھے تھے، ان کا ماحول بھی بڑا اچھا تھا، چاروں طرف نیکی کی فضا تھی، عوام میں میرے مولا نیک ہی نیک تھے، نیکیاں نیکیاں تھیں۔ ہمارے تو چاروں طرف نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے، دھواں ہی دھواں ہے۔ میرے مولا ایک قدم تیری طرف اٹھاتے ہیں، 10 قدم پیچھے جا کر گرتے ہیں، ایک قدم آگے چلتے ہیں، 10 قدم پیچھے گرتے ہیں۔ میرے مولا تو رحم فرما، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ نہ فرما۔ تو ویسے ہی سختی کا معاملہ نہیں کرتا، تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، سختی کا معاملہ نہ فرما۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، ان عورتوں مردوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو یا اللہ ہمارے اخلاق بلند فرما دے، ہماری نمازیں پختہ فرما دے، ہمیں تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما۔ پورے علاقے کے رہنے والے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ جو نسلیں ہماری یہاں گم ہو گئیں وہ ہمیں واپس لوٹا، یہاں کی نسلوں کو بھی ایمان نصیب فرما۔ پوری دنیا کے کالے گوروں کا بھلا فرما، بھلا فرما، بھلا فرما۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس پورے علاقے والوں سے راضی ہو جا۔ اس نکاح کو قبول فرما، ان کے نکاح میں برکت عطا فرما، ان میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما۔ جن کی آپس میں رنجشیں ہیں وہ رنجشیں دور فرما، جن کی لڑائیاں ہیں وہ لڑائیاں جھگڑے دور فرما، آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ مر گئے ان کو درجے بلند فرما، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی مسافہ نہ کرنا۔